السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائز، پہلی بات، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، اس میں آپ کے بہت فائدے والی باتیں کرنی ہے، مہربانی کر کے اس کو اسکپ نہیں کرنا۔ آپ تو ہماری ویڈیو دیکھتے نہیں، لیکن یہ ویڈیو ضرور دیکھنا، پوری دیکھنا۔ اس میں بہت اہم باتیں جو ہم سب اس میں غلطی کر رہے ہیں، کوتاہی کر رہے ہیں، کمی پیشی کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سننے کی توفیق نصیب ہے۔ گائز، ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو دل سے پڑھنے، جو اس سے دل سے پڑھا، اس کو محفوظ کیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان ہو گیا، اب مسلمان جو دوسرے مسلمان کیا، وہ کیا ہے بھائی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ مانتے ہو نہیں مانتے؟ مانتے ہو نا؟ ہمارے نبی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ اب تو ہمیں اپنے بھائی ماننا چاہیے، دوسرے کو، دوسرے بھائی کی تکلیف ہو، ہماری مدد کی ضرورت ہو، ہم ان کی مدد کرنی چاہیے، پیچھے نہیں چاہیے۔ ہم ان کو بہانہ بنا دیتے ہیں، مدد نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، لوگوں کو اپنا بنانا چاہیے، ہمیں لوگوں سے دور نہیں بھاگنا چاہیے، لوگوں کو دوست بنانا چاہیے، اپنے بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے۔ اور ہم، آپ کو تو پتہ ہے، بچوں کو پتہ ہے، فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم نے کر رہے ہیں، ہم آپس میں لڑ رہے، مسلمان بھائی آپس میں لڑ رہے اور دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، ہمیں دشمنوں کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ جس کے ساتھ لڑنا چاہیے ان کے ساتھ ہم نہیں لڑتے ہیں، جن کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں۔ ہمیں دشمنوں کے ساتھ لڑنا چاہیے، اسرائیل کے ساتھ لڑنا چاہیے، امریکہ کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ ہم نے آج کل امریکہ کو رب بنائے ہوئے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، ہمیں ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ رب کائنات سے ڈرنا چاہیے۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں کھلاتا ہے، وہ ہمیں پلاتا ہے، وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمیں موت دینے والا ہے، وہی ہمارے دوباری زندگی دینے والا ہے، وہی ہمیں جنت دینے والا ہے۔ اسی نے ہمیں ماں باپ کی نعمت سے نوازا، اسی نے ہمیں دنیا دی، اسی نے ہمیں توفیق دی مسلمان بننے کی، اسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت میں بنایا، کتنا خوش نصیب ہے۔ اور اسی نے ہمیں قرآن مجید جیسی کتاب دی۔ دنیا نہیں بنی تو اس سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، فرشتے بولتے فرماتے کتنے خوش نصیب ہے وہ امت جس پہ یہ سورتیں نازل ہوں گی۔ ہم خوش نصیب ہیں، سورۃ یاسین اور سورۃ طٰہٰ۔ اب بتائیں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی کتنی رحمتیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جتنے بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم امریکہ سے ڈرتے، اسرائیل سے ڈرتے نہیں، ہمیں کبھی ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ رب الکائنات سے ڈرنا چاہیے۔ عجیب ہو، امریکہ سے ڈرتے ہو؟ امریکہ بس کیا ہے، وہ تو کافر ملک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہماری مدد کرے، ہم ان کو شکست دے کے غیرت کے نشان بنائے، ان کافروں کو جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کی پیچھے چورا گھوپتے ہیں، جو بھی ہو۔ ہمیں لڑنا چاہیے، ہمیں جہاد کرنا چاہیے، ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، ہمیں کافروں دشمنوں کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ 3 کام کرنے ہمیں سے، سمجھ گئے آپ نے؟ جہاد کرنے 3 کام کر لیں، سمجھ لیں آپ فلسطین کے ساتھ ہیں۔ 3 کام ضروری ہے، جہاد تم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے حکمران ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرتے ہیں امریکہ سے، کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ 3 کام کریں اور آپ تو سمجھ جائیں آپ نے جہاد کر لی۔ نمبر 1، بائیکاٹ۔ ہم تو بولتے ہیں نا چلو چلے جہاد کرنے، ارے بھائی جہاد کرنے جا رہے ہو، وہاں پہ بائیکاٹ کرتے نہیں ہو۔ پہلی بات یہ کہ بائیکاٹ، ہم بولتے ہیں نا چل جہاد کرنے، جہاد کا نام لیتے ہیں تو پیپسی پی رہے ہوتے ہیں، اسرائیل کے ہم نوا ہوتے ہیں، اسرائیل کے پروڈکٹ پی رہے ہوتے ہیں، اسرائیل کے پروڈکٹ کھا رہے ہوتے ہیں،
ان کے پروڈکٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جہاد کرنے چلتے ہیں. بھائی پہلے یہ جہاد کرو اور جہاد بعد میں. اسرائیل والے خود بول رہے ہیں غزہ والے کے بائیکاٹ کر ان کے پروڈکٹ کا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے کب بائیکاٹ کرنا ہے. بائیکاٹ کرنا ہے ان کی چیزوں سے. اسرائیل کے امریکہ کی جتنی چیزیں ان کا بائیکاٹ کرنا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب رکھیں. ہم بتائیں گے آپ کو کون سے پاکستان کے پروڈکٹ اور کون سے اسرائیلی پروڈکٹ ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے. ہمیں دشمنوں کے ساتھ لڑنا چاہیے. ہمیں آپس میں اپنے بھائیوں کو ملا کر ہمیں دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. ان کے غفلت کے انسان بنانا چاہیے. ان کو شکست دینی چاہیے. اپنے مسلمان فلسطین بھائیوں کی ساتھ دینا چاہیے. اور ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے. بائیکاٹ کریں گے تو ہم جہاد کریں گے. بائیکاٹ کریں گے تو ہمیں ان کو کمزور کرنا ہے. اپنے دشمنوں کو ہم ساتھ دے رہے ہیں. ان کے پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں اور اپنے بھائی کے ساتھ لڑ رہے ہیں. دشمنوں کو ساتھ دے رہے ہیں اور اپنے بھائی کے ساتھ لڑ رہے ہیں. جو صحیح ہے وہ کریں گے, جو غلط وہ نہیں کریں گے. سبسکرائب کر کے رکھے چینل. جو غلط ہے وہ بھی بتائیں گے اور جو صحیح ہے وہ بھی بتائیں گے. بائیکاٹ کرنا ہے. بائیکاٹ صحیح ہے. اللہ آپ کو مجھے سب مسلمان بھائیوں کو بائیکاٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر 2 ہماری تعاون کرنا ہے. ہمیں اپنے مسلمان فلسطین غزہ کے مسلمان بھائیوں بہنوں کے ساتھ تعاون کرنے. مالی جتنی بھی ہو سکے آپ کرنے ہیں. آپ کو جتنے گنجائش ہو آپ کی مالی تعاون کرنی ہے. 5-10 روپے, 1000 روپے, 15,000, 20,000, 1 لاکھ, 2 کروڑ, 3 کروڑ جتنے بھی ہو سکے آپ مالی تعاون کریں. اللہ آپ کو اس کا اجر اسے ڈبل دے گا. 1 روپے خرچ کرنے سے 70 نیکیاں ملتی ہے. 70 نیکی. 1 لاکھ کوئی دے تو کتنی نیکیاں ملیں گے؟ مل سکتے ہیں 100 پہ کلنے 10 پہ کلنے. ہمیں وہ کام کرنے. تیسرا بتاتا ہوں, بائیکاٹ اور مالی تعاون کرنا ہے. 2 کام ہو گئے. تیسرا دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی کہ ہمارے بھائی فلسطین اور غزہ کے مسلمان کی مدد فرمائے. اللہ کے سامنے روئے, اللہ کے سامنے گر گرائے. اللہ غفور رحیم ہے. اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اللہ کہتا ہے آؤ ہم نہیں جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے مانگو. اللہ کہتا ہے مانگو, ہم نہیں مانگتے. اللہ کہتا ہے مانگو, مجھ سے مانگو میں دوں گا. ہم اللہ سے مانگتے تو اللہ خوش ہوتے, اور نہ مانگنے پر اللہ ناراض ہوتے. ہم انسان سے مانگتے انسان ناراض ہوتا ہے. جب انسان سے نہ مانگے تو انسان خوش ہوتا ہے. اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے, اللہ سے مانگو تو خوش ہوتا ہے. ہمیں اللہ سے رب الکائنات سے مانگنا چاہیے, کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے. اللہ کے سامنے گر گراؤں. اللہ نے اتنے بڑے بڑے سمندر اور یہ چشمے اور جو پانی وہ بہ رہے ہیں, جو بارش کرتے اللہ کرتا ہے نا, اللہ نے بنایا نا کتنے بڑے بڑے. اللہ اس کی کوئی لاج نہیں رکھتا. جو اپنے بندے کی آنسو کی لاج جتنی رکھتا ہے وہ اتنے سمندروں کی نہیں رکھتا. ہمیں اللہ کے سامنے رونا چاہیے. رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنائے. جب ایک بچہ ماں کے سامنے روتا ہے تو کتنی ماں کو دکھ ہوتا ہے نا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے. اب جس کو بچے کو رونا نہیں آتا تو وہ رونے کی شکل بنا رہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تو ماں کو ترس آ جاتا ہے بیٹا ہے میرے کا. تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے بندے سے. اور جو ماں کے اندر پیار محبت ڈالنے والا اللہ ہم سے پیار نہیں کرتے, ہماری دعاؤں قبول نہیں کر دیں گے. ایک آنسو کی لاج رکھتے اللہ. ہم اللہ کے سامنے ایک آنسو گرائے تو اللہ کا ہماری دعا کو نہیں قبول کریں گے. اللہ ہماری فلسطین مسلمان اور غزہ کی مدد نہیں کریں گے. اللہ ہماری مدد نہیں کریں گے. اللہ ہمارے ساتھ دیں گے. جیسے ہم سنتے ہیں صحابہ کرام کے دور میں جنگیں دیکھی آپ نے, وہاں پہ 50 لاکھ کو لشکر ہوتا تھا, وہاں پہ 2-3 ہزار 5 ہزار. آپ بتاؤ اللہ کی مدد کی نا. اللہ کا یقین تھا. آج کل ہم یقین بھول چکے ہیں. تقوی نہیں ہمارے اندر. یقین ہے تقوی ہے. ہمیں یقین کرنا چاہیے اپنے رب الکائنات پر. اللہ پر یقین کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے. ہمیں اپنے رب اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کی مدد ضرور آئے گی, یقین ہے ہمیں.
آپ تلوار اٹھاؤ، بائیکاٹ کرو، مالی تعاون کرو اور دعا اللہ سے کرو، گر گڑ اللہ کے سامنے رو، توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی شہید ان کے شہادت کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں جہاد کرنے کی، بائیکاٹ کرنے کی، مالی تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں مالی تعاون، بائیکاٹ اور دعا کرنی چاہیے اپنے بھائیوں کے لیے، ان کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان بھائی کام نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ جس کے ساتھ ہمیں مدد کرنا چاہیے ہم ان کے ساتھ مدد نہیں کرتے، اور جن کے ساتھ مدد نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ دشمنوں کے ساتھ ہمیں جنگ لڑنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہم نوا بن رہے، ان کے ساتھ آپ مدد کر رہے، اور مسلمان کے ساتھ مدد کرنا چاہیے، ان کے ساتھ لڑ رہے۔ ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے، ان کا عبرت کے انسان بنانے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ مسلمان کبھی نہیں ڈرتے کافروں سے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ اکیلا وہ ہزار آ جائے نہیں ڈرتے، ایک مسلمان ہزار کافروں کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ آج کل دیکھو آپ، ایک مسلمان نہیں کر سکتے، ہم بھی میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے۔ جذبہ جہاد ہونا چاہیے، جذبہ جہاد ہمارے اندر نہیں ہے تو کیسے کر سکتے؟ ہمیں تقوی اور یقین رکھنا چاہیے اللہ پر، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور اللہ کی مدد پہ یقین رکھنا چاہیے، اللہ پر بھی یقین رکھنا چاہیے، اور اللہ کے قرآن پر بھی یقین رکھنا چاہیے، اور اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین رکھنا چاہیے، اس کو خاتم النبیین بھی ماننا چاہیے، وہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ کرے انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی لڑیں اور دشمنوں کے ساتھ لڑیں، جہاد کریں، فلسطین کے ساتھ آواز اٹھائیں، بائیکاٹ کریں، جتنے بھی آپ کے بھائی ہیں پڑوسی میں کہیں میں بھی اسرائیل پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں یا بیچتے ہیں ان کو منع کریں، نقصان نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، ان کو منع کریں پیار محبت سے ان کو بتائیں کہ بھائی آپ ہمارے دشمنوں کی پروڈکٹ کیوں استعمال کرتے ہیں، ہمیں اپنے بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے، دشمنوں کو ساتھ نہیں دینا چاہیے، تو دشمنوں کے ہم نوا نہیں بننے چاہیے، ہمیں اپنے مسلمان کے ہم نوا بننے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس قوم کے ساتھ چلے گی اس سے قوم کے ساتھ اٹھے گی۔ اب بتائیں ہم اسرائیل کے کرتوتوں پہ چل لینا، ان کے طریقوں پہ چل لینا، ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے قبر میں، کیا وہ سنا نہیں؟ ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا ہے، ان کے طریقوں پر چلے، انہوں نے جہاد کیسی کی، وہ بولتے ہیں نا کہ سب چیزیں تو اسرائیل کی ہے، پاکستان کی کیا چیزیں، وہ بہت ساری چیزیں آپ نے اسرائیل سے اٹھائے۔ ہمیں اپنے پاکستان کو ملک میں ماننا چاہیے، کوئی ملک ہے بولتے ہیں پاکستان کو کام ہی نہیں کرتا، ہمیں اسرائیل پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر حج کرنے کی اپنے گھر بلائے اور حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمرے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس طرح بھی ویڈیو آئے گی، چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، اس ویڈیو کو لائک کرنا، اور ابو عبیدہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو شیئر بھی کرنا، اس کو دیکھنا بھی، ڈسکرپشن میں لکھ دے دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہ حافظ۔